اور آپ کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی پیروی کی دعا کی جاتی ہے اور اس کی اتباع کی دعا مانگی جاتی ہے. اور اللہ کی اتباع کی دعا نہیں مانگی جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ چنا ہے وہی راہ نجات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بتا رہا ہے بھلے وہ فضا میں اڑ کے بتا رہا ہو اور دریا میں چلتا ہو اور اس کا پیر تر نہ ہوتا ہو پھر وہ بتاتا ہے. اس سے کوئی ہماری صحت پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہوا میں اڑنا بزرگی ہے تو چیل لوگا سب بزرگ ہے, اور پانی میں دوڑنا بزرگی ہے تو کچھ اور بیٹھک سب بزرگ ہے. جا کے پی لو کوئی شروع کر دیجیے. یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں. پڑھ لکھ کر کے جہاز والا میدان کہاں سے ہم نے بنا دیا ہے. پھل بن گئے, کسی کے لڈو بن گئے, اب جو کوئی الٹا پلٹا وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. بار بار میں آپ سے کہتا ہوں آپ سپورٹر بنیے, آپ فیل مت بنا کیجیے. جب فیل ہوتے ہیں تو اندھوکت ہو جاتے ہیں, اور جب اندھوکت ہوتے ہیں تو پھر مودی کے اندھوکتوں کا کیا حال ہے وہ معلوم ہے. اندھوکتی کسی بھی سائڈ میں ہو نقصان دینے والی, اندھوکتی کسی بھی سائڈ میں ہو نقصان پہنچاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. تو میں آگے اگر اللہ کھلانے پہ آ جائے تو ہم اور آپ ایک منٹ میں کھیل نہیں سکتے. اب وہ بزرگ کی زبان سے نکل گئے جھٹکے میں کہ اللہ میں دے رہا ہوں جیسے چاہے تو مجھے آزما لے. اللہ رب العزت نے کیا کیا, تھوڑا سا ایک جگہ پہ اس کو روک ٹائٹ کر دیا, پیشاب مسالے میں رک گیا اور پیشاب ہونا بند ہو گیا. 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹہ گزرا, 4 گھنٹے گزرے. آپ کو معلوم ہے کہ پیشاب لگی اور تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. آنکھیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہے آدمی کی, بی پی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں تو مستقل ہو گیا. ہمیں جب آپ کا روز ہوتا ہے 24 گھنٹے میں معلوم کتنی بات آ جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں کبھی شکریہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ پانی آسانی سے گیا اور آسانی سے نکل آیا. اب ان کو آگ لگا ہوا تک کہہ دیا کہ اللہ جیسے چاہے تو آزما لے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کا پیشاب بند کر دیا. اب 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ حالت دیگر ہو گئی. جو معصوم بچے ان کے یہاں پڑھتے تھے, یہ جو ہمارے معصوم پڑھنے آتے ہیں نا, یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں. معصوم نابالی, میں ان کا واسطہ بہت لیتا ہوں. یہ بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور نابالغ ہیں یا یتیم بچے ہیں, یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں. ان کے واسطے سے دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں. تو یہ معصوموں کا میں نے واسطہ لیا اور کہا اللہ سے دعا کرو. ہم نے ایسے جھٹکے میں کہہ دیا تھا, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور ہمارا پیشاب رک گیا ہے. اب لگتا ہے جان ہی نکل جائے گی, مسئلہ پڑ جائے گا. تو اس کے بعد پھر ان کے بچوں کی دعائیں قبول ہوئی اور پھر پیشاب انہیں ہوا. پھر انہیں توقع ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اگر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزمانے پہ آ جائے تو ہم 1 منٹ بھی چلنے والے نہیں ہیں. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہاں گزر رہے ہیں, ارے کھیل رہے نہیں. اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. جب کوئی پوچھے تو کہیے اللہ کی تعریفیں ہے ساری اور بہت اچھا ہے, الحمدللہ. میں اپنے کلاس میں ان لوگوں کی کلاس لیا کرتا ہوں اور وقت بے وقت پڑھاتے ہی ایسے اچانک سے پوچھ لیتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت ہے. تو جس نے اگر کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے تب تو پھر اس کی خیر نہیں ہے, اور جس نے پہلے نمبر پہ کہا الحمدللہ تب کہتا ہوں تو واقعی ہمارے شاگرد ہو. اگر تربیت ہوئی ہے اور اگر گھر کا ماحول صحیح ہے اور اگر استاد کا دماغ صحیح ہے اور استاد خود اس لائن پہ ماہر ہے تو اس کا شاگرد اور اس کے بچے یہی پہلے نمبر پہ کہیں گے الحمدللہ. اس کے بعد پھر کوئی پریشانی وغیرہ کا تذکرہ مناسب ہوگا تو کریں گے اور نہیں مناسب ہوگا تو نہیں کریں گے. اور اگر تربیت اور نہیں ہوئی ہے, میری تعلیم دی گئی ہے, چاہے وہ دورہ اور ابتدا پڑھ رہا ہو, اگر صرف تعلیم ہی تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے یا گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے, وہاں پہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے, تو آپ پوچھیں گے تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے, ہاں بڑھیا ہے. کبھی الحمدللہ اس کی زبان سے نہیں نکل سکتا ہے جب کہ مفتی صاحب ہو گئے, مولانا صاحب ہو چکے. یہ ہے تعلیم اور تربیت کا فرق کھلا ہوا. تو ہم اور آپ نعمتوں میں آج کے دور میں ڈوبے ہوئے, لیکن اکثر لوگ دوسرے کو دیکھ کر کے یا اپنی نعمتوں کی طرف توجہ نہ کر کے ہلکان رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ٹینشن آئے دوائیں استعمال کر رہے ہیں, اور ٹینشن کی وہ دوائیں کھا کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں, وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس سکون کے اور راحت کے اسباب نہیں, وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس رہنے کے مقام نہیں, وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں, وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی باڈی لینگویج صحیح نہیں, وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں سکون اور
کہ ارے بہنوں سے جب ماں مار کے حرام بھیجا تو لڑکوں کھائے کھائے کہنا ٹھیک نہیں ہے. یہ میرا جملہ نہیں بھائی صاحب, آپ مجھے مت اٹھا دیجیے گا. یہ ان نوجوانوں نے 5 بجے بیٹھ وقت کہا کہ باہر سے جو کمائی آ رہی ہے برابر عام طور پہ غلط آ رہی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا. ایسا ہے اور واقعتاً بہت سی جگہوں پہ ہے تو اس سے پرہیز کی ضرورت ہے. حرام کمائی سے یا حرام غذا سے تھوڑی دیر کے لیے باڈی ووڈی ٹھیک کی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جو حرام غذا سے پلا ہوا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. جہنم ہی اس کے لائق ہے, جنت میں نہیں اسے جانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے یا اس طرح کی چوک ہوئی ہے یا کیا ہے تو برائے مہربانی اس سے باز آنے اور جس کے ساتھ یہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے. ابھی ایک صاحب قریب کے جیل میں دنیا جانتی ہے کروڑ مار کے بھاگ رہے تھے اور ایئرپورٹ سے پہلے ہی اریسٹ کیے گئے, پیسہ بھی گیا, ذلت بھی آئی اور جیل بھی کٹ رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری غذا اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے تجزیہ حد تک ان نوجوانوں نے صحیح کیا تھا, کوئی بہت غلط بھی نہیں کیا تھا. اب ان کے دیور گئے اور انہوں نے پھر پیسہ زیادہ بھیج دیا. اب ان کی جوانی نے زیور بنوایا تو ان سے اچھا بنوا لیا. اب ان کا پتا چلا کہ 1.5 لاکھ کہاں ہے تو انہوں نے 2 لاکھ کا بنوایا. ان کی انگوٹھی 15,000 کی ہے تو انہوں نے 25,000 کی بنوا لی. اب ان کو ٹینشن آ گیا کہ بھائی آگے کیسے بڑھ گئی. اب ان کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ کا اپنا خود کا زیور ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہ کر کے پورا فوکس ان کا کس کی طرف ہے, اپنی دیوانی کی طرف ہے. یہ ہم سے 7 لاکھ کا زیادہ مہنگا پہن نہیں ہے, ہمارا 7 لاکھ کا ہے, ان کا 10 لاکھ کا ہے. اب دھیرے دھیرے ٹینشن ان کا بڑھتا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی اور میرے اندر میں آج تک وہ ڈپریشن کی دوا کھاتی چلی جا رہی ہے. یہی حال ہمارا ہے, یہی حال آپ کا ہے, یہی حال معاشرے کے سربراہ کا ہے. ہم اور آپ نعمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن شکریہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا امریکہ کے اندر یہاں پہ کیا بات ہے, کوئی کسی کے ساتھ معمولی سے احسان کرتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ معمولی سی اچھائی کرتا ہے, وہ فوراً کہتا ہے تھینک یو, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا. پھر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے یورپ کے کسی کنٹری میں. ایک ماں اپنے بچے کو کھلا رہی تھی, جتنے مرتبہ لقمہ دیتی ہر مرتبہ اس سے وہ کہلواتی تھی تھینک یو کہو, تھینکس کہو. 33 لقمہ اس نے کھلایا اور 33 مرتبہ اس سے شکریہ کے الفاظ کہلوائے. یہ ہے وہ تعلیم نہیں تربیت جو ہمارے اور آپ کی یہاں ہونی چاہیے تھی اور جسے یورپین کنٹریز نے اپنا لیا ہے. یہ ہے وہ اسلامی ماحول جس کا ہمارے یہاں پایا جانا چاہیے تھا, جو ہمارے یہاں نہیں ہے, امریکہ اور یورپ کے اندر پایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی کسی کے ساتھ بیچارہ کتنا نہیں کرتے. ہمارے تو ناشکری کی زبان لمبی رہتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, ہمارے ابا نے کیا کیا, ارے بھیا شادی کر دی اس کے بعد چھوڑ دیا, بھیا شادی کر دی چھوڑ دیا, بالغ ہو گئے, کمانے کے لائق ہو گئے. اب آپ کا فریضہ ہے آپ محنت کریں, آپ کوشش کریں, آپ کما کر کے لائیں, آپ والدین کا سہارا بنیں, آپ ان کی دبتی ہوئی رت کو پکڑیں, آپ ان کی جو کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے تھوڑا کھینچ کھینچ کر کے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں دوڑ دوڑ کر کے جو ان کے چپل گھس چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے. ارے محترم, باپ کے قدموں کے نیچے ایک گھسی اور پٹی اور ٹوٹی ہوئی عموماً چپل ہوتی ہے جو اولاد کے لیے دوڑتے دوڑتے ٹوٹ چکی ہوتی ہے, اور ان کی وہ ٹیڑھی کمر ہوتی ہے جو اولاد کے لیے محنت کرتے کرتے ٹیڑھی اور کمان بن چکی ہوتی ہے, اور مفت میں انہیں وہ کمان مل چکی ہوتی ہے. اور سب کچھ کس لیے ہوتا ہے, انہیں چہتی اولاد کے لیے جو بعد میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, اب آپ کر کے دکھا دیجیے. اور مشکل یہ ہے کہ ابھی ہم کو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کب سمجھ میں آتا ہے جب ہم خود باپ بن جاتے ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے جب ہمارے خود 4 لڑکے ہو جاتے ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے باپ کیا ہوتا ہے جب خود باپ بن جاتے ہیں. اور جب ٹھیلے کھینچنا پڑتا ہے, اور جب دوپہر میں دوڑنا پڑتا ہے, اور جب انہیں اولاد کے لیے اس کے تھکے کھانے پڑتے ہیں, اور جب انہیں اولاد کے لیے مارے مارے پھرنا پڑتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا رہے ہیں اور ہمارے والد محترم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا. عام طور پہ اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا ہے. تو یہ شکریہ کا مزاج جو ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ غیروں کے اندر پیدا ہو چلا ہے, اور ہمارے اچھے اچھے لوگوں میں یہ چیز پائی نہیں جاتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الناس لم يشكر الله، جو تھوڑے پہ شکریہ نہیں ادا کرتا وہ زیادہ پہ بھی شکریہ نہیں ادا کرے گا، اور جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے وہ پھر اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنے کا عادی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو سپورٹ دے رہا ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہے، اس لیے اگر ہمیں کوئی خوشی مل رہی ہے، اس لیے اگر ہمیں کوئی راحت مل رہی ہے، اس لیے اگر ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پانی برس رہا ہے، وہ نہیں بیٹھ رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے ہم اچھے حالات میں ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں دیکھنے کی صلاحیت میسر ہے، ہمارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، چلنے پھرنے کی صلاحیت ہماری ٹھیک ہے، اور دل کی دھڑکنیں صحیح چل رہی ہے، اور آنکھیں ہماری صحیح دیکھ رہی ہے، اور ہم جو لقمہ کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتا ہے، اور جو پانی پیتے ہیں وہ ہمارے گلے سے اتر جاتا ہے، اور جب ہم پیشاب کو جاتے ہیں تو ہمارا آسانی سے پیشاب ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ نے نعمتوں میں ڈبو کر کے رکھا ہے۔ نعمت صرف مال کا نام نہیں ہے، نعمت صرف بنگلے کا نام نہیں ہے، نعمت صرف کار کا نام نہیں ہے، اچھی صحت بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پاؤں کا صحیح سالم رہنا بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں بھی ایک نعمت ہے، دو وقت کی روٹی میسر ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جائز اور مناسب طور دھوپ کے بعد اور کاروبار اور محنت کرنے کے بعد اور لگن کے ساتھ اپنا کام کرنے کے بعد اللہ نے جو بھی دے رکھا ہے، چاہے وہ دال روٹی ہو، چاہے وہ چٹنی روٹی ہو، اور چاہے وہ مرغا مریضہ ہو، جو بھی آپ کی پلیٹ میں ہے آپ اپنی پلیٹ کو دیکھیے، بغل والے کی پلیٹ میں مت جھانکیے، یہ دیکھیے کہ اللہ نے 2 روٹی دے رکھی ہے اور آپ کو شام کا کھانا میسر ہے۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، کتنے بیچارے ایسے ہیں جب بارش ہونے لگتی ہے تو پوری رات وہ جاگ کر کے گزارتے ہیں، انہیں چھتری میسر ہے، چھت ان کی ٹپکتی ہے، کچھ انہوں نے ٹاٹ ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے رات رات بھر وہ سو نہیں پاتے ہیں۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں جو اسپتالوں میں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی گولی انہیں کارگر نہیں ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں جو نیند کی گولی کھا کرتے بھی انہیں نیند نہیں آتی ہے، ہمارا الحمدللہ جو بھی ملتا ہے اسے کھاتے ہیں، اللہ کا کرم ہمیں ادا کام کرتا ہے اور اسے ہضم کرتا ہے، الحمدللہ بیڈ پہ جاتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہمارے پاس اے سی نہیں ہے، ہمارے پاس کولر نہیں ہے، معمولی سا پنکھا ہے، شاید انورٹر بھی نہ ہو، لیکن تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوا، ہم نے لمبی نیند کھینچی، یہ ہم شکریہ ادا کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت اور خوشی کا موقع میسر آتا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ ریز ہو جایا کرتے اور سجدے میں گر جایا کرتے۔ یہ اشارہ دیتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجیے، اس نے جو نعمتوں سے نوازا ہے اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اگر کوئی آپ کے لیے کھڑا ہے، آپ کے والدین، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے دوست، آپ کے جگری یار جو آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، مصیبت میں سہارا بنتے ہیں، آپ کو سپورٹ دیتے ہیں، آپ کو دلاسا دلاتے ہیں، آپ کے غم کے موقع میں آپ کے لیے ایسے جملے کہتے ہیں جو سارا غم آپ کو پھیر دیا کرتا ہے، آپ ان کا شکریہ ادا کیجیے اور اللہ رب العزت سے کہیے تیری ذات پاک ہے جس نے ایسے لوگوں کو ہمارے ارد گرد رکھا ہے جو ہمیں ٹینشن میں جانے سے بچاتے ہیں، جو ہمیں ڈپریشن میں جانے سے بچاتے ہیں۔ کہ وہ دعا ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً معاذ بن جبل کو سکھایا تھا اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی توفیق مانگتا ہوں، اس کی مدد چاہتا ہوں، میں تیرا ذکر قاعدے سے کروں، تیری اچھی سے عبادت کروں اور شکریہ کی توفیق مجھے عطا فرما تاکہ میں نعمتوں کے تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں۔ اگر اس چیز کو ہم نے اور آپ نے پکڑ لیا، یقین جانیے بہت سی پریشانیوں سے، بہت سے ٹینشن سے، بہت سے غم سے خود بخود ہمیں نجات مل جائے گی اور کل قیامت میں ہمارا اور آپ کا جو صلہ ملے گا اور جو بدلہ ملے گا اور جو مقام ملے گا اس کا جو کچھ رہ گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامہ الحمدون، کل قیامت میں اللہ کے سب سے بہتر بندے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کا اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہے اور موقع آیا تو انہوں نے بتانے میں کوئی چوک نہیں کی اور کہا کہ میرے والد محترم نے میرے ساتھ یہ اچھائی کی ہے اور میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور میری بہنوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارا آپریشن ہوا ہے
لیکن ہمارے شاگرد رشید وہ سجدے میں گر کر کے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. ہمیں کوئی طریقہ نہیں سے کہنے میں اس کو کہیے اور بیان کیجیے اور لوگوں سے اس کا تذکرہ کیجیے. موقع آ جائے تو بیان کرنے میں چوکیے نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحدث بنعمت اللہ تعالی شکر وترکها کفر. اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا, اس کے احسانات کا تذکرہ کرنا, اس پر شکریہ ادا کرنا اور یہ احساس دل میں بجا لانا اللہ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, یہی شکریہ ہے. اور اسے چھوڑ دینا یہی ناشکری ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جب قوم شکریہ ادا کرتی ہے, جب قوم لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے, جب قوم اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے, دنیا میں پانی کی طرح ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں بھی اس کا ایک اہم مقام ہوتا ہے. اور جب ناشکری پہ آتے ہیں اللہ رب العزت اس سے دولت چھین لیا کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. بارہنکی میں ایک کروڑپتی تھا, ایک مرتبہ لائبریری گیا اور اسے کچھ ملا نہیں دھونے کے لیے. اس نے کہا ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے, پیسے کی ناقدری کی, اور نکال کر کے ٹشو پیپر کی جگہ سے اسی سے استنجا وغیرہ صاف کر لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال نہیں گزرا, اللہ نے بھیک مانگنا بنا دیا اور کٹورا لے کر کے بھیک مانگتا تھا. وہ اللہ کا ایک طالب تھا, اس کو بھی اللہ نے بہت نوازا تھا. ایک مرتبہ کچھ سامان جیب سے نکال رہا تھا, پیسے نکل کر کے باہر گر گئے. کہنے لگا دولت اتنی آ گئی ہے کم بھی نہیں ہو جاتی, پیسہ نکالنا نہیں ہے, دوسرا سامان نکالنا چاہتا ہوں, یہ نکل نکل کے خود گر رہا ہے. ایسے کہہ کے اسے پھینک دیا. نتیجہ یہ نکلا اللہ رب العزت نے اسے تلاش بنایا اور کچھ ہی دنوں کے بعد نتیجہ اس پر پہنچا کہ وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آیا. اللہ نے نوازا ہے, اللہ نے نعمتیں دی ہے, اس کا شکریہ ادا کیجیے. کچھ نہیں ملا ہے اس پر صبر سے کام لیجیے, اللہ سے مانگتے رہیے. اپنے سے ہر بھائی لوگوں کو دیکھ کر کے ہلکا مت ہوئیے, اپنی پلٹ کو دیکھیے, اپنی صحت کو دیکھیے, اپنی باڈی لینگویج کو دیکھیے. اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے. 2 روٹی تو ہے, سبزی تو ہے, دال تو ہے, جسے عزت سے کھا رہے ہیں, بغل والے کی پلیٹ میں چھاٹ چھاٹ کر کے کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے اکیلے جونپور جا رہا تھا اپنی بائک سے اور پھراٹے پھرتے نکل رہا تھا, تب تک ایک خیال ذہن دماغ میں آیا, اور خیال تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. ہمارے نوجوانوں کا آج کل زیادہ خیال آتا ہے. ہم لوگ شیخ چلی کا واقعہ سنتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں, اور ہم میں سے کوئی بھی شیخ چلی سے کم نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بھی شیخ چلی سے کم نہیں ہے. تو ہم ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ بائک 11 سال پرانی ہو گئی ہے, یہ اسپلینڈر اس کو بیچ دیا جائے, سپر اسپلینڈر لیا جائے اور اس سے چلا جاؤ, تھوڑا بھرپور چلتی ہے. پھر دماغ میں آیا کہ سپر اسپلینڈر ٹھیک نہیں ہے, پلسر ٹھیک پڑے گی. اب پلسر کے بعد بلٹ پہ دماغ چلا گیا. پھر ہم نے کہا یار بلٹ ٹھیک نہیں پڑے گی ہمارے لیے. اب ذہن چلا گیا اور آگے کوئی ڈھول ایسے فالتو سوچتا رہا. تب تک میری نگاہ ایک ایسی بچی میں پڑی جو دونوں پیروں سے معذور, اور وہ سائیکل ہاتھوں والی جو چلائی جاتی ہے معذوروں کی, اس سے وہ چلا چلا کر کے جا رہی تھی. شوق ایسا لگا مجھے کرنٹ لگ گیا, اور میں نے اللہ کا شکریہ فوراً ادا کیا رو کر کے, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے بائک تو دی ہے, تو نے پیٹرول تو دیا ہے, تو نے چلانے کا طریقہ تو دیا ہے, چلانے کا طریقہ تو دیا ہے, جو ان کو تو امان سے پہنچا رہا ہے, عافیت سے لے جا رہا ہے, عافیت سے لا رہا ہے. تیرا ہر لمحہ ہر پر شکریہ ہے. یہی اپنی نعمتوں کا خیال, اور جب تک اس طرف دھیان نہیں جائے گا تب تک پریشان ہی رہیں گے, اور جب اس طرف ذہن رہے گا سکون اور اطمینان میں رہیں گے. ایک واقعہ کوٹ کر کے 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی شاید ہم نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ کیا ماجرا ہے, ہمارے پاس ہم دولت ہے, ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم اتنا خوش نہیں رہتے جتنا یہ ہمارے نوکر چاکر خوش رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میرا کھینچنے والوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو لگانے والوں کو, اور ہر 5 روپے 10 روپے چلاتے رہتے ہیں اور اسی میں ہنستے بھی رہتے ہیں. بیڑی کا سٹکا بھی چلتا ہے, چائے بھی چلتی ہے, اتنا مست رہتے ہیں کہ کروڑوں میں کھیلنے والے بھی اتنا ہنستے نہیں ہیں کبھی, ایک دم مست رہتے ہو. اس لیے ان کے اندر قناعت ہے, ان کے اندر شکریہ کا مزاج ہے, جو مل گیا کھا لیا مستی سے, آگے زیادہ وہ سوچتے نہیں ہے. سوچنا چاہیے لیکن اتنا کرنے کو ہے, اتنا نہیں سوچیے کہ آپ فلائٹ سے اڑنے کے چکر میں چکا میں لٹک جائے اور آپ کا کام ہی ختم ہو جائے. تو آپ اس نے کہا کہ کیسے ہمارے اتنے سب سوچ رہے ہیں, یہ مست ہے اور ہم مست نہیں رہتے جبکہ ہمارے پاس سلطنت ہے. اس
ہوتا ہے بھیا؟ کہا میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے رول نمبر 19۔ اس کے بعد ایک کھاڑی ایک برتن لیا، اس میں اس نے 99 درہم رکھے، 99 100 چاندی کا سکہ رکھ کر کے اس پہ لکھا اس میں 100 ہے، اور لے جا کر کے اور لکھا بادشاہ کی طرف سے تحفہ، اور دروازہ کھڑکھڑا کر کے وہیں پہ نوکر بہت ہنستا تھا اس کے دروازے پہ رکھ دیا رات کے 12 بجے، اور لکھا کتنا 100 اور رکھا کتنا 99۔ اس کے بعد لکھ دیا بادشاہ کی طرف سے تحفہ اور جا کر کے چھپ گیا۔ اور جب یہ باہر نکلے بادشاہ کا تحفہ اٹھایا، لے جا کر کے گھر میں جلدی سے کھولا، اور اس کے بعد جب اسے نکالا تو دیکھا کہ اس میں 99 ہے اور 100 پورا نہیں ہے، اور لکھا تھا 100 ہے اور 99 ہی نکلا۔ اب اسے تلاش کرنا شروع کیا، 12 سے 1 بجا، 1 سے 2 بجا، 3 بجا، اور جب 3 بجنے کو ہوا تو بیوی کو جگا دیا، کہا کہ ڈھنگل نہیں کہا کہ گیا ملتا نہیں ہے۔ اب بیوی بھی تلاش کر رہی ہے، ان کی بھی نیند ادھوری رہ گئی، ایک آدھ گھنٹہ اور گزرا، لوگوں کو جگا دیا، کہا کہ ڈھنگ تلاش کرو، گھر نہیں کہا چلا گیا۔ اب ایک دن بہت نہ ملے، اب پوری رات ایسے گزر گئی، اور یہ بغیر نیند کے رہے، پہلی آدھی نیند پوری کر سکے، لوگ کے 3/4 نیند پوری کر سکے، اور سب کے اوپر قبر خالی کا نہ سونے کا اثر رہا، ان کے اوپر سب سے زیادہ رہا۔ اب یہ صبح جب کام میں گئے تو کام میں من نہیں لگ رہا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، مزاج میں چڑچڑاہٹ ہے، کام کچھ کہا جا رہا ہے، کر رہے ہیں کچھ اور ٹینشن میں ہے، اچھی کوئی بات بولتا ہے تو بھی بفر جاتے ہیں۔ تب اس وقت وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہی ہے رول نمبر 19، یہی ہے قانون نمبر 19 جس کا ہم نے اس کے اوپر استعمال کیا اور ایک ہی رات میں اس کی کیفیت بدل گئی۔ ہوتا یہی ہے، 99 دولت اللہ دیتا ہے اور اس سے نوازتا ہے، ہم اولاد اسے لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں، ایک دن ہم نہیں ملا، پوری رات چار کر کے اسے تلاش کرتے رہے، اور 99 درہم جو اپنے پاس تھا اس سے خوشی نہیں لی، اس سے انجوائے نہیں کیا، اس سے مستی نہیں کی، بادشاہ کا شکریہ نہیں ادا کیا، اللہ کا شکریہ نہیں ادا کیا، ایک دن ہم کے چکر میں پوری رات جاگتا رہا۔ ایسے 99 نعمت ہے اور ایک ساتھ اللہ کے اور اس کے بندوں کے ہمارے اولاد کے پاس ہوتے ہیں، ایک نعمت کسی وجہ سے اللہ روک لیتا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ، اس میں بھی کوئی حکمت اللہ کی پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا 99 کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ایک ہی چکر میں پڑ کر کے پوری زندگی تباہ کیے رہتے ہیں۔ ٹینشن یہ نہیں ہے کہ ایک نعمت نہیں ملی، غم یہ نہیں ایک نعمت نہیں ملی، غم یہ نہیں ایک نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، غم یہ ہے ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، ٹینشن یہ ہونا چاہیے ہماری اولاد بدین کیوں ہے، ٹینشن یہ ہونا چاہیے ہم نے آج تلاوت کیوں نہیں کی، ٹینشن یہ ہونا چاہیے ہمارے بچے پڑھتے کیوں نہیں ہے، ٹینشن یہ ہونا چاہیے ہماری اولاد دین کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہی ہے، ٹینشن یہ ہونا چاہیے ہماری بچے اور ہمارے